پی ٹی آئی حکومت اپنے اقتدار کے دن پورے کرے اور وہ 5 سالہ مدت جو اس کو 2018 کے الیکشن میں ملی ہے وہ پوری ہو. اس کے لیے ضروری ہے کہ پی ٹی آئی کی پارلیمنٹ میں اکثریت برقرار رہے. یہ یقیناً ایک بہت آسان کام نہیں ہے اور اس کے لیے کڑا امتحان ہے. یقیناً اس کے لیے ایک بڑا امتحان ہو جاتا کل جب پی ٹی آئی حکومت انتخابی اصلاحات، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے نفاذ اور کئی دوسرے قوانین کی منظوری کے لیے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں جا رہی تھی، جہاں پر نمبر گیم پورا کرنا شاید بہت سہل کام نہیں تھا. اس کے حوالے سے مختلف سوالات تھے کہ اچانک پارلیمنٹ کا کل ہونے والا مشترکہ اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے مؤخر کر دیا گیا. مجموعی طور پہ اچھا ہوا کیونکہ یہ ایک تنازع کا معاملہ تھا. انتخابی اصلاحات اپوزیشن کی کسی جماعت کو قبول نہیں. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین ابھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی قبول نہیں. قانون منظور بھی ہو جاتا تو بہت بڑی پیچیدگیاں جنم لیتی. مگر بہرحال پی ٹی آئی نے، وزیر اعظم نے پوری تیاری کی تھی کہ کل مشترکہ اجلاس ہونا ہے اور یہ اچانک منظور کرنا پڑا کیونکہ جب یہ اجلاس منظور ہونے کی ٹویٹ کی فواد چودھری صاحب نے، اس سے تھوڑی ہی دیر قبل وزیر اعظم عمران خان نے پارلیمنٹیرین کو ظہرانہ دیا تھا اور پارلیمنٹ کے کل کے ہونے والے مشترکہ اجلاس کے حوالے سے موبلائز کیا تھا پوری پارلیمنٹ کو، اپنے ساتھیوں کو اور اپنی حامی جماعتیوں کو. میں چاہتا ہوں کہ اس میں آپ نے پوری طرح اس کو ایک نیشنل ایشو بنا کے اس میں پوری شرکت کرنی ہے. آپ سب نے اس کو کامیاب کرنا ہے کیونکہ یہ آپ کا مقابلہ مافیا سے ہے. یہ چینج نہیں آنے دیں گے کیونکہ چینج میں ان کو پتا ہے کہ ان کے لیے تباہی ہے. یہ نہیں چاہیں گے فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، اس میں پیسہ نہیں چل سکے گا جس طرح یہ چلاتے ہیں. اور اس لیے انشاءاللہ یہ جو ہم کل کرنے جا رہے ہیں اس میں سب کو چاہتا ہوں کہ آپ نے اس کو ایک اپنا پرسنل ایک جہاد سمجھنی ہے. یہ آپ اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے. یہ کوئی الیکشن چینج اس لیے نہیں کر رہے کہ اس میں عمران خان کو یا آپ کو کسی کو فائدہ ہے. یہ اپنے ڈیموکریسی کے لیے کر رہے ہیں جو شروع ہی تب ہوتی ہے فری اینڈ فیئر الیکشن سے. اس سے پہلے کل قومی اسمبلی کے اجلاس میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے سختی پیدا ہوئی تھی جب مسلم لیگ نون کے ایک رکن کی جانب سے پیش کیا گیا بل قبول کر لیا گیا تھا کیونکہ پی ٹی آئی کی اراکین کی اکثریت نہیں تھی بلکہ اپوزیشن کی اکثریت اس وقت قومی اسمبلی میں موجود تھی. بہت ہی بڑا غیر معمولی بات نہیں ہے مگر بہرحال یہ دلچسپ بات تھی. قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے آج پارلیمنٹ میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ کل حکومت کو 2 بار پارلیمانی محاذ پر شکست ہوئی. شہباز شریف کا کہنا تھا کہ اب تو حکومتی اتحادی بھی ان کے ساتھ نہیں ہیں. کل شکست ہوئی ہے اسمبلی میں. آپ نے خود دیکھا 2 آئٹم پر ووٹنگ ہوئی اور دونوں میں اپوزیشن متحدہ اپوزیشن کے ووٹ ان سے کہیں زیادہ تھے. اور پھر یقیناً یہ کالے قانون یہ بدنیتی سے لانا چاہتے تھے اور اس کو سٹریم رول کرنا چاہتے تھے. یہ بھول گئے کہ 2018 کی جو الیکشن ہوئے جس میں آر ٹی ایس جس طرح بری طرح ناکام بنا دی گئی، اس طرح یہ لے کے آ رہے تھے یہ مشین. تو ان کو تو اپنے اتحادی اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے نو کانفیڈنس کا اظہار کیا ہے. ہمیں انتخابات شفاف چاہیے، یہ قوم کی ڈیمانڈ ہے، یہ ہمارا مطالبہ ہے. آج بھی ہماری اسی کے اوپر گفتگو ہوئی ہے کہ یہ ملک اب آگے نہیں چل سکتا جب تک کہ شفاف الیکشن نہ ہوں. ان نازک معاملات پہ پی ٹی آئی سے زیادہ یہ اہم ہے کہ اس کے اتحادی اس کے ساتھ کتنے کھڑے ہیں. ان تمام معاملات پہ ان کا کیا موقف ہے وہ جانتے ہیں. پی ٹی آئی کے ایک امپورٹنٹ اتحادی پی ایم ایل کیو کے سینئر رہنما اور وفاقی وزیر ہاؤسنگ طارق بشیر چیمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ چیمہ صاحب. یہ بتائیے گا کہ آج وزیر اعظم نے بہت زور سے یہ زور دے کے کہا تھا کہ کل پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہے اور جو پارلیمنٹیرینز کے ساتھ ان کا لنچ ہوا انہوں نے اس پہ کہا تھا کہ یہ ایک جہاد ہے، اس پہ آپ کو ووٹ دینا ہے. پھر اچانک یہ سیشن جو ہے وہ پوسٹ پون ہو گیا اور یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ اب کب ہوگا. یہ کیسے ہوا ہے اور آپ کی کیا معلومات ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، یہ تو بہتر جواب کامران صاحب، ایک تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں کہ آپ نے مجھے دیا لائن پہ. دوسرا یار یہ تو بہتر جواب تو وزیر اعظم صاحب خود دے سکتے ہیں کہ یہ اجلاس کیوں ملتوی ہوا ہے، یا وہ حکومتی ارکان دے سکتے ہیں جو اس مشاورت میں شامل ہوں گے. ہمیں تو چونکہ نہ اس کے بلائے جانے کا علم تھا اور نہ اس کے ملتوی ہونے کا علم، وہ بھی ہم نے سوشل میڈیا میں دیکھا ہے، بلائے جانے کا بھی ہم نے سوشل میڈیا میں دیکھا. تو آپ جو آج پارلیمنٹیرینز کا اجلاس ہوا تھا، لنچ ہوا تھا پرائم منسٹر کا، تو پی ایم ایل کیو اس میں شریک نہیں تھی؟ جی بالکل شریک تھی جی، با جماعت شریک تھی.
مگر یہ اس معاملے میں کہ حکومت بل لا رہی ہے اور قانونی انتخابی اصلاحات کا بل لا رہی ہے، پارلیمنٹ میں جوائنٹ سیشن ہوگا، پھر ووٹنگ ہوگی، اور پھر یہ آپ کے علم میں نہیں تھا، لیکن چلیں اب آپ کے علم میں ہو گیا، اس پہ پی ایم ایل کیو کی رائے کیا ہے اس معاملے میں؟ کہہ رہا کہ میرے علم میں نہیں تھا، یہ وزیر اعظم صاحب نے ایک ملاقات، ایک میٹنگ بلائی تھی آج سے 5-7 روز پہلے، اس میں ہمارے ایک فیڈرل منسٹر ہیں چودھری مونس الہی صاحب، انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کو ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اتحادیوں کو اعتماد میں لیں۔ ہم نے تو مشین دیکھی نہیں ہے کہ مشین ہے کیسی جس کے اوپر ہم اگلا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، اس کے اوپر وزیر اعظم صاحب نے مہربانی کرتے ہوئے ہدایت جاری کی تھی کہ اتحادیوں کو بریفنگ دی جائے۔ کل بریفنگ تھی، پریزنٹیشن میں ہم نے پھر اعتراض کیے کہ دیکھیں آپ نے آج بات کی ہے، اب یہ تو نہیں ہے کہ ہم پرسوں اس پہ ووٹ ڈال دیں، ہم اپنی پارٹیوں کے پاس واپس جائیں گے، اپنی پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں یہ رکھیں گے، اس پہ سیر حاصل گفتگو کریں گے، ہمارا اپنا ایک پولیٹیکل پوسچر ہے، ہم آپ کے اتحادی ہیں، ہم نے فیصلہ اپنی قیادت سے اور اپنی سیاسی جماعت سے لے لیں، تو اگر تو آپ اس کو پوسٹ پون کر دیں گے تو آپ کی مہربانی ہوگی، ہم آپ کو جب بھی یہ ہمارا فیصلہ ہو جائے گا ہم یہ بات کر کے آپ کو واپسی جواب دے دیں گے، اور اگر آپ نے کل ہی پاس کرنا ہے تو پھر شاید ہم آپ کے ساتھ نہ دے سکیں گے اس کے، اور اس کے اوپر اگر آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو آپ آن یور اون کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کر۔ گویا یہ کہ حکومت کو، پی ٹی آئی کو اور وزیر اعظم کو صاف بتا دیا گیا تھا کہ فی الحال یہ فیصلہ، اس فیصلے میں پی ایم ایل کیو ان کے ساتھ نہیں ہے، اور رائے کیا ہے ان معاملات کو کیسے حل کرنا چاہیے؟ انتخابی اصلاحات کے بارے میں پی ایم ایل کیو کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں کامران صاحب، آپ خود ایک بہت سینئر تجزیہ نگار ہیں، مجھے یہ بتائیں ہمارا ایک پولیٹیکل پوسچر ہے، ہم ایک سیاسی جماعت ہیں، کل کو ہمارا اتحاد پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں رہتا، ہم اتنا بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، ہم پورا ایک انتخابی اصلاحات کرنے جا رہے ہیں، انتخابی نظام کی تبدیلی میں جا رہے ہیں، کیا اتنا بھی ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم اپنی سیاسی جماعت کے پاس جائیں، ادھر یہ سیر حاصل اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں اور اپنی قیادت کو اعتماد میں لیں، اور اس کے بعد ہم واپس آ کر وزیر اعظم صاحب کو اس سے آگاہ کر دیں؟ اب اس کے اوپر چونکہ یہ آل آف اے سڈن ہمیں کل بتایا گیا ہے کہ جی یہ مشین کی شکل ہے، یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے، تو اب ہمیں اتنا ٹائم تو چاہیے نا، اب ہم پارلیمنٹ ہے، کو پارلیمنٹ میں دیکھو کہ اتنی کیا اجرت ہے کامران صاحب کہ آپ ایک دن میں 40 بل لے کر آ رہے ہو، کوئی پولیس پیچھے لگی ہوئی ہے، کوئی آگ بجھانی ہے، کیا کیوں 40 بل ایک دن کے اندر بل آئے بھی اور وہ ان کو منظور بھی کروایا جائے، کیوں؟ بہت عمدہ، بہت صراحت سے بیان کیا ہے جناب طارق بشیر چیمہ، پاکستان مسلم لیگ قاف کے سینئر رہنما، وفاقی وزیر ہاؤسنگ۔ صاف ظاہر ہے کہ پی ایم ایل کیو ان تمام معاملات میں، اس انداز حکمرانی میں، اس انداز سے ان تمام بلز کو جوائنٹ سیشن میں پیش کرنے کے بالکل حق میں نہیں تھی، اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ ووٹ نہیں دے گی، اور یقیناً یہ وجہ بنا ہے جس کی وجہ سے کہ اب یہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ملتوی ہو گیا ہے۔ مجموعی طور پہ یہ اچھا ہوا ہے، پاکستان کی سیاست کے لیے اچھا ہوا ہے، ملک کے سیاسی منظرنامے کے لیے اچھا ہوا ہے، کیونکہ اس طریقے سے اگر اکثریت کی بنیاد پہ بل قبول بھی ہو جاتا تو اپوزیشن نے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تو اس کو قبول کرنا نہیں تھا، اور اگر یہ قبول نہیں ہوتا تو اس کی کوئی افادیت نہیں رہ جاتی، اور بہتر یہ ہوا کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایسا ہی کر دیا گیا۔ چلیں پی ٹی آئی کی اور وزیر اعظم کی کابینہ کے سلسلے میں رائے لے لیتے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جناب فواد چودھری ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ آج کی سب سے امپورٹنٹ اور اچانک ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ وزیر اعظم عمران خان پارلیمنٹیرینز کے ساتھ لنچ پہ تھے، وہاں انہوں نے تقریر کی، کل کے جوائنٹ سیشن آف دی پارلیمنٹ کے حوالے سے انہوں نے ان کی ذمہ داریاں یاد دلائیں، پوری طرح سے پرعزم تھے کہ کل جب یہ جوائنٹ سیشن ہو، اس میں بلز موو ہو تو ان کو کثرت رائے سے منظور کرایا جائے۔ چند بہت ہی تھوڑے سے عرصے کے اندر، چند منٹوں کے اندر آپ کی ٹویٹ آ گئی کہ پارلیمنٹ کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اس سے خاصی ایک سنسنی سی دوڑ گئی، ایک تہلکہ سا مچ گیا، کیونکہ وزیر اعظم چند منٹوں پہلے اس کے لیے پوری تیاری میں اور بڑے پرعزم نظر آ رہے تھے۔ یہ کیسی کایا پلٹی؟ نہیں کمران صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو وزیر اعظم کی تقریر تھی وہ لائیو ایز تھی، لائیو نہیں تھی، تو وہ تقریر جو ہے وہ چند گھنٹے پہلے ہوئی تھی اور چند منٹ پہلے نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ چونکہ ایئر لیٹ ہوئی تو اس سے یہ تاثر بنا کہ شاید چند منٹ بعد یہ فیصلہ ہو گیا۔ معاملہ یوں ہوا کہ جب یہ تقریر انہوں نے کر لی، جب یہ ختم ہوا تو اس کے بعد لائز کی
اور چیئرمین سینٹ اور اسپیکر صاحب کی ایک ملاقات وزیر اعظم صاحب سے ہوئی، جس میں الائز نے، جو اتحادیے ہیں ہمارے، انہوں نے بھی، اور ان کے ساتھ اسپیکر اور چیئرمین سینٹ نے بھی یہ تجویز پیش کی کہ اگر ایک ہفتے کے لیے اس سیشن کو مؤخر کر دیا جائے تو وہ اپوزیشن کے ساتھ ایک ایفرٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ کنسنسس سے آگے بڑھے، کیونکہ الیکشن کا قانون ہے اور ہم سمجھتے ہیں یہی، اور ہماری کوشش بھی 1.5 سال یہی رہی ہے کہ اتفاق رائے سے معاملات جو ہیں ان کو آگے بڑھایا جا سکے۔ اور اس وقت یہ جو سچویشن ہے اس کو ہم نے پچھلی دفعہ اسپیکر صاحب نے جو کوشش کی تھی اسی کو آگے بڑھانے کے لیے یہ ایک ہفتے کا سیشن جو ہے مؤخر کیا گیا۔ تو فواد چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے، یہ اندازے لگ رہے ہیں کہ کیونکہ کل قومی اسمبلی میں حکومت کی سبکی ہوئی تھی، کیونکہ نون لیگ کے M&A کا بل جو ہے وہ پاس ہو گیا تھا اور کثرت رائے سے ہوا تھا، حکومت وہاں پہ اپنی میجورٹی ثابت نہیں کر پائی تھی، تو یہ خیال ہوا کہ شاید حکومت کانفیڈنٹ نہیں ہے، اسے اس بات کا یقین نہیں ہے کہ کل جوائنٹ سیشن ہوگا تو وہ اپنی اکثریت ثابت کر پائے گی پارلیمنٹ میں، اور وہ اس کے لیے ایک بڑا ڈباکل ہو جائے گا، اس وجہ سے اس سیشن کو پوسٹ پون کیا گیا۔ دیکھیے پاکستان میں تو رواج ہے ہر چیز کے اوپر ایک کانسپریسی تھیوری ہم نے ضرور گھڑنی ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اتنی دیر ٹیلی ویژن بھی چلنے ہوتے ہیں 8-10 گھنٹے، تو کوئی نہ کوئی کانسپریسی تھیوریز جو ہیں وہ تو پاکستان میں بنتی ہی رہتی ہیں، لیکن میں نے آپ کو پوری کہانی اور بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بیان کر دی۔ تو جو میجورٹی ہے پارلیمنٹ میں اس کے بارے میں PTI کی بتائیے، اور جو کل قومی اسمبلی میں وہ ثابت نہیں ہوئی تھی باوجہ، تو اس کی وجوہات۔ کامران صاحب یہ تو مطلب میں آج بھی اخباری ہیڈ لائنز جب دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا یہ ہے کہ زیادہ تر ہماری یا تو جو نیوز ایڈیٹرز ہیں ان کو جو ماڈرن ڈیموکریٹک پارلیمنٹس ہیں ان کی فنکشنالٹی کے بارے میں انہوں نے کچھ اتنا زیادہ علم نہیں ہے، یا وہ ہم ہر وقت ایک سنسنی کے موڈ میں رہنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک عام سی بات ہے کہ ایک بل پیش ہوا، اس وقت باقی لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بل آ رہا ہے اور اس پہ کاؤنٹنگ ہونی ہے، لہٰذا جو حکومتی M&As تھے وہ ظاہر ہے کوئی M&A ہاسٹل میں تھا، کوئی کیفے میں بیٹھا ہوا تھا، کوئی کدھر بیٹھا ہوا تھا۔ جو ہماری جو لا منسٹری ہے اس کو ایکچولی تو اس کو اپوز ہی نہیں کرنا چاہیے تھا اور وہ کمیٹی میں چلا جاتا، بعد میں دیکھ لیتے۔ اس طرح کی ٹیکنیکل چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر جتنی ہائپ پاکستان میں بنائی جاتی ہے، اس سے آپ نے اس کو بڑا کئی دفعہ ایکسپلین کرنے کی آپ نے کوشش کی ہے کہ کس طرح سے ہماری بزنس ایکٹیویٹی، کس طرح سے ہماری ڈیلی لائف متاثر ہوتی ہے جب اس طرح کی بھی ہر بات کے اوپر ہم جو ہے وہ کہانیاں گھڑتے ہیں اور ہیڈ لائنیں لگاتے ہیں۔ فواد صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ تو بہرحال اچھا ہوا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کہ یہ کل جوائنٹ سیشن نہیں ہو رہا اور حکومت اس کو جو ہے وہ اپنی اکثریت ثابت کر کے اور پھر اس کو قبول نہیں کر رہی، کیونکہ بہرحال الیکشن تو تمام سیاسی جماعتوں نے لڑنا ہے، الیکشن کمیشن نے اس کو ظاہر ہے کہ رن کرنا ہے، اور یہ وہ معاملہ ہے جس پہ نہ الیکشن کمیشن کی مکمل تسلی ہے، وہ آن بورڈ ہے آپ کے ساتھ ان معاملات میں، خاص طور پہ EVM کا جو معاملہ ہے جو کہ بڑا کلیدی معاملہ ہے حکومت کے لیے اصلاحات کا، نہ اپوزیشن کو ہے۔ تو کیا اب ہم یہ سوچیں کہ اس سلسلے میں ایک کنسنسس ایمرج ہوگا اور بہرحال الیکشن کمیشن کو بھی آن بورڈ لیا جائے گا، اور پھر اب اس سلسلے میں جو بھی قانون سازی ہوگی وہ اس کنسنسس کے بعد ہوگی؟ کیا یہ سوچ، فکر اور یہ سمت ہے؟ یہ جو کامران صاحب جو بات ہے، یہ جو بات ہے یہ پہلے بھی ہم نے کی۔ 3 دن پہلے میں جو ہمارے سپریم کورٹ بار کے جو نئے صدر منتخب ہوئے ہیں احسن بھون صاحب، میں ان سے ملا اور میں نے ان سے یہ کہا کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جو ہے وہ حکومت کو اور اپوزیشن کو اس معاملے میں ایک پیج پہ لانے میں اپنا کردار ادا کرے، کیونکہ ہماری اس وقت تلخیاں ہیں بہت زیادہ۔ اور اس سے پہلے وزیر اعظم عمران خان اور جو ہماری قیادت ہے وہ پوری کوشش کر رہی ہے کہ کنسنسس ہو۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے ہر الیکشن کے بعد ہم بیٹھتے ہیں اور ہم کوستے ہیں کہ یہ الیکشن میں یہ صحیح نہیں ہوا، یہ الیکشن رزلٹ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، ہارنے والا الیکشن مانتے ہی نہیں۔ تو آپ جب ہمارا یہ کنسنسس ہے کہ نظام میں اصلاحات چاہیے تو آپ آگے کیوں نہیں بڑھنے کو تیار؟ اگر ہم ہر وقت اپنی جو سیاستدان ہیں ہمارے وہ اپنے پاؤں سے آگے دیکھنے کی صلاحیت پیدا نہیں کریں گے، کو بڑے ریفارمز کے اوپر بھی وہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، کسی بات کے اوپر وہ ڈسکشن بھی نہیں کر سکتے، تو مجھے بتائیے کہ ایک تو ہمارا مسئلہ یہ ہے ہمارے ہاں سیاسی جماعتیں تو ہیں نہیں،
سیاسی خاندان ہیں جو کنٹرول کرتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کو. اب پچھلی دفعہ اسپیکر صاحب نے جب یہ کمیٹی بنا دی اور پی ایم ایل این نے وعدہ کر لیا کہ ہم اس میں لوگ بھیجیں گے, تو لندن سے فون آ گیا اور وہ ساری کمیٹی واپس ہو گئی. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو بیٹھے ہوئے ہیں لندن میں یا زرداری صاحب ہیں, ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں, پارٹی اور ملک کا انٹرسٹ ظاہر ہے وہ اپنے ذاتی انٹرسٹ سے اوپر دیکھتے نہیں ہیں. تو یہ مسئلہ تو ایک رہے گا پاکستان میں. تو اب میں پھر بھی یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا حکومت کی یہ تڑپ ہے کہ اس میں کنسنسس ضروری ہے؟ الیکشنز ہو کیسے سکتے ہیں کہ صرف پی ٹی آئی جو ہے یا اس کے اتحادی اس میں حصہ لیں, جبکہ میرے اطلاعات کے مطابق اتحادیوں بھی یہ چاہتے ہیں کہ ایک کنسنسس ایمرج ہو. تو اب یہ معاملہ اسی وقت آئے گا, ایک ہفتے بعد نہیں, جبکہ یہ کسی طرح سے اتفاق رائے ہو جائے گا. اور ظاہر ہے کہ اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ساتھ ہونا تو انتہائی ضروری ہے نا. نہیں, یہ بڑی اہم بات ہے اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اس میں تمام جو ادارے ہیں, الیکشن کمیشن ہے, اور الیکشن کمیشن سے زیادہ بڑی اہمیت سچی بات یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کی ہے اور سیاسی قوتوں کی ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو سیاسی قوتیں ہیں ہماری, ان کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے الیکٹورل ریفارمز کے معاملے کے اوپر. اور جس طریقے سے ابھی تک معاملات آگے بڑھیں گے, ہم دوبارہ اسپیکر آفس بھی جو ہے یہ کوشش کرے گا کہ ہم الیکٹورل ریفارمز کے اوپر بات کریں. انہیں پرائم منسٹر صاحب نے یہ مینڈیٹ دیا صرف کیسر صاحب کو کہ اپوزیشن سے اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ آگے بڑھنے کی ہم کئی کوشش کریں, صحیح کریں. اور ظاہر ہے کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس میں اگر سپریم کورٹ بار یا اور ادارے بھی اپنا رول ادا کر سکیں تو وہ ضرور کریں, اور ہم ایک کنسنسس بلڈ کر سکیں الیکٹورل ریفارمز کے اوپر. کتنے کانفیڈنٹ ہے حکومت, آپ وزیر اعظم حکومت کی, پی ٹی آئی مخلوط حکومت کی عددی اکثریت پارلیمنٹ میں, قومی اسمبلی میں اس حوالے سے, اور پھر اوور آل جو عددی اکثریت ہے, اور کیا یہ بات خارج از امکان ہے کہ اس قسم کی کوئی سیٹ بیک نظر آئے جو ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کی سینٹ سیٹ کی الیکشن کے موقع پہ نظر آیا؟ سالڈ ہے حکومت کی میجورٹی پارلیمنٹ میں؟ حفیظ شیخ صاحب کے جو الیکشن تھا اس میں جو مسئلہ یہ تھا کہ وہ خفیہ رائے دہی کا معاملہ تھا, اور اس میں معاملہ جس طریقے سے ہوا وہ آپ نے دیکھا, وہ ویڈیوز بھی اب سامنے آئی. اور ہمارا ایک گلہ الیکشن کمیشن سے یہ بھی ہے کہ اس الیکشن میں اتنی ایویڈنس کے باوجود الیکشن کمیشن نے اس میں سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا. یہاں پہ جو ووٹنگ ہوتی ہے یہ اوپن ہوتی ہے اور ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ ہم ووٹنگ پیٹرن کیا ہے اور ہم کدھر جا رہے ہیں. لہٰذا ہمیں اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ حکومت کی اکثریت اور واضح اکثریت جو ہے وہ ہمیں اس ایوان میں حاصل ہے, اور دونوں ایوانوں کے جوائنٹ سیشن میں بھی حکومت کو بھرپور اکثریت حاصل. ایک ٹرکی سچویشن ہے چیئرمین سینٹ میں, جہاں پر حکومت کی اکثریت نہیں ہے. چیئرمین سینٹ جو ہے وہ حکومت کی اکثریت سے وہاں پہ موجود ہے, اس کے باوجود کہ پی ٹی آئی کی وہاں اکثریت نہیں ہے, حکومت کی اکثریت نہیں ہے, چیئرمین سینٹ کی جو نشست ہے وہ محفوظ ہے. نشست بھی محفوظ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلی دفعہ بھی جب انتخابات ہوئے تھے تو بہت کوشش اور بہت مالی جو نقصان ہے وہ بھی اپوزیشن کو برداشت کرنا پڑا, لیکن الٹیمیٹلی جو صادق سنجرانی صاحب ہیں وہ اپنی اس میں جو ہے وہ کامیاب ہوئے, اور اب بھی انشاءاللہ صادق سنجرانی صاحب کامیاب ہوں. شکریہ فواد چودھری صاحب, مگر ہمیں آپ پلیز ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں وزیر اعظم کی جو اچانک پیشی ہوئی ہے, آپ ان کے ساتھ موجود تھے, اس حوالے سے ہمیں بھی آپ سے بات کرنی ہے, مزید بات کرنی ہے چھوٹے سے وقفے کے بعد.